مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدحہ سرا خالق نوا، وہ رسول زمان وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ ماشاء اللہ جی۔ جیوری ممبرس کیسا پڑھا؟ آڈیشن بھی تھا، دین پہلا راؤنڈ بھی تھا ویس، اور آج پھر دوسرا راؤنڈ۔ اگر اوور آل دیکھا جائے تو کیونکہ اب ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ اس اسٹیج پہ پہلی دفعہ نہیں پرفارم کر رہے، ہاں ہاں، تو ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے الحمدللہ، اور پرفارمنس بھی آبویسلی جب پہلی دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑی سی ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے، جب اساتذہ کرام کو ایک دفعہ پہلے آپ سنا لیتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس لیول تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے۔ آج بھی انہوں نے بہت امپروو کیا، لیکن انترے میں تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی کمزور لگیں کہ یہ، اور تھوڑی سی صورت کا مظاہرہ کر رہی تھی، جلدی ایسا لگ رہا تھا بہت کر رہی ہیں۔ اصل جو اس کلام کا ٹیمپو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے، لیکن انہوں نے مجھے ایسا لگا تھوڑی سی جلدی کے، اوور آل یہ بہت اچھی پڑھنے والی ہے۔ سلمان آپ کو کیسا لگتا ہے ویسے؟ جی اویس بھائی نے بالکل صحیح تائید کی ہے ہر بات کی۔ ایک جگہ پہ یہ تھوڑا سا ایکسٹرا جگہ لے رہی تھی، وہ تھوڑا سا برا فیل ہو رہا تھا، سلپ ہوئی نہیں سلپ نہیں ہو رہی تھی، تھوڑا سا اس طرح کر کے لے رہی تھی تو وہ ایک کانوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اگر وہ سمپل بول کے چلی جاتی تو وہ زیادہ اچھا لگتا۔ جویریہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ فائنلی لڑکی آئی ہے، یہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، تاکہ لڑکیوں کو بھی تو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ بہت کم لڑکیاں اس دفعہ ہمارے پاس مقابلے میں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑھا، سنبھل کے پڑھا، اپنی آواز کی جتنی رینج ہے اتنا ہی پڑھنے کی کوشش کی، کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش نہیں کی، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ چلے جی، اب میں ججز سے پوچھوں گی کیونکہ ان کے نمبر میری جان کرتے ہیں میٹر۔ فصیح بھائی، سبھی بھائی، آج اس بچی نے اتنا خوبصورت پڑھا ہے، اتنا خوبصورت پڑھا ہے، اتنا خوبصورت پڑھا ہے کہ مجھے فصیح بھائی پہ پیار آ گیا، اندازہ لگائیے۔ دوسری بات بیٹے یہ ہے، جس طرف آپ نے نشاندہی کی نا، جب بھی کوئی پڑھنے والا کسی کلام کو پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی انپٹ جو ہے، اپنی ضرورتوں کے تحت، سانس کی ضرورت ہے، گلے کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے فصیح بھائی کی جو رینج ہے وہ ایک خاتون کے گلے میں ہونا بہت مشکل ہے، لیکن جس طرح کومل سروں میں، جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے خوبصورت کر دیا اس کلام کو، بے پناہ کیا ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کیا ہے، اس کا ایک تاثر بنا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ ان دونوں نے فضول اختلاف کیا ہے، ضرورت نہیں تھی، بہت اچھا پڑھا ہے۔
बहुत अच्छा वो बेचारे अपनी तरफ से ना नहीं, कह वो रहे थे अपने कि क्योंकि समाज ना की बात है, अपनी अपनी। इनको मैंने तो ये लगा कहा था मैं ये खुद हमारे ही- कंटेस्टेंट इनको रिप्रेजेंट करे तो इसलिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। उन्होंने अपना एक इनपुट दिया, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं है कि वो यहाँ तक मुकाबले को लेके आए, लेकिन बेटे याद रखो जस्टिस में और चीफ जस्टिस में फ़र्क होता है। हमेशा संभल के, जब फुल बेंच हो एहतियात करो। नहीं बहुत अच्छा जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा है तो चले हमारे हमें भी- जजेस हमें जी। भी अच्छा लगा। जजेस हमारे बड़े खुश हैं सबिया? अच्छा, लेकिन वैसे जो उन्होंने बात की थी वो आपको लगता है कि किन्हीं के ऊपर नीचे कुछ हुआ था? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ मैंने एक छोटी सी जगह है बेटा, हाँ। फंसी भाई, आप उसको बहुत आराम से छोड़ सकती थी, लेकिन आपने उसमें एक एक्स्ट्रा जगह ली है, लेकिन जी जी, वो तो मेरे बुरी नहीं लग रही है। वो आपकी आवाज़ का मसला है कि आप ज़ाहिर हर आदमी के सारे सुर जहन में ज़रूरी नहीं है क्यों हो, तो जहाँ इंसान सुर को मिलाता है दो जगह पर जाके, मिसरों को, लफ्ज़ों को, तो वहाँ अगर कोई ऐसी सी थोड़ी सी हल्की सी चीज़ आ जाए, ओवरऑल पढ़त में बेटा अगर देखोगे तो ये बेपनाह है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये भी हमारे सीनियर ही हैं, अगर कह रहे हैं तो क्योंकि वाकई सही basically कह रहे ना, होंगे। इन लोगों ने ही आपको जी, अच्छा जी। तैयार करके जजेस के सामने जी, जी, रखा है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत आप एक शुक्रिया। तरीके से इनको ये आपको रिप्रेजेंट करें, आप इनको रिप्रेजेंट करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। सही बात और ये इन्होंने इसलिए कहा है ताकि आप आइंदा उस चीज़ को भी कवर करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सबसे बेस्ट दें अपना, ठीक है ना? जी, जज़ाकल्लाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक जी। है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे यहीं से। जी नाजरीन, बनो समा की आवाज़ में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनका ताल्लुक कराची से है, वो कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, मोहम्मद फैसल, और उनका आईडी है 11 फैसल, आप तैयार हैं बेटा? जी ठीक। कौन सा कलाम पढ़ेंगे? लोह भी तू कलम भी तू। लौह भी तू कलम भी तू, बिस्मिल्लाह कीजिए। लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब गुंबदे आबगे न रंग, तेरे मुहित में हवाब, लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब, आलम आब ख्वाब में, आलम आब खाक में, तेरे ज़हूर से फरोग, आलम आब खाक से, तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रा रेग को दिया तूने, तुलूबे आफ़ताब, ज़र्रा रेग को दिया तूने, तुलूबे आफ़ताब। जी माशाल्लाह, मोहम्मद फैसल हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट ज्यूरी मेंबर्स। नाना फसी भाई को ना देखें, आपको क्या लगे? नहीं, जो हकीकत है हम वही बयान करेंगे। हाँ। आज फैसल ने, सॉरी फैसल ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क मुझे नहीं लगी। मैं
آپ کی وہ بات اپنی جگہ اور پڑھت اپنی جگہ، لیکن فیصل جو اس سے کہیں اوپر پڑھنے والا ہے. یعنی اللہ نے یہ فیصل وہ واحد کنٹیسٹنٹ ہمارے جس کے گلے میں مرکی کی آٹومیٹک ہے، اس کے گلے میں یہ سیدھی بھی بات کرے گا تو مرکی لے گا، اس طرح کا اس کا گلا اللہ نے صلاحیت دی ہے. لیکن اتنا بجھا پڑا ہے اس نے، بالکل بکھیر دیا، مزہ نہیں آیا بالکل بھی. صحیح کہا اویس بھائی نے. اور نعت بھی بھول گئے تھے، تلفظ کی بھی غلطیاں تھیں بہت ساری، اور جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں رہا تھا، اس کی وجہ سے اور بکھرتے ہی چلے گئے. جویری آپ کو کیا لگا؟ اس ایج کے حساب سے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی محنت پوری کی ہے، لیکن تلفظ کی انہوں نے جو شاید mistake- مشکل کلام سلیکٹ کر لیا. ایگزیکٹلی یہی ہے. مشکل کلام سلیکٹ کر لیا. اور یہ تھوڑا سا میں نے پہلے بھی ان کی ایک چیز نوٹس کی تھی کہ تھوڑا سا منہ کم کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ورڈز پراپر ادا نہیں ہوتے. سر بھی نہیں چڑھتا اس سے. جی ایک موقع اور لیکن میرا بچہ جو یہ بات کر رہی ہوں، اچھا آپ جو تیار کر کے آتے ہیں، آپ کو خود آئیڈیا ہے کہ آپ نے جتنا اچھا آپ نے سوچا تھا پرفارم کرے گا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ویسا کیا؟ غلطی ہوئی ہے، بس پرفارم نہیں کر سکا میں. ایک موقع اور مل جائے تو چلے وہ میرے تو نہیں، وہ تو جس کی طرف ہی جا بہت سکتے. اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، جتنا اچھا اسٹارٹ لیا تھا نا پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم پٹری سے اتر گئے. اسٹارٹ اچھا لیا لیکن پھر وہ نہیں پرفارم نہیں کر پایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ شعر بھی غلط پڑھ دیا نا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. اچھا فروغ میں غین کو بھی واضح نہیں کیا. اب یہ غلطیاں تو ہیں نا. ٹھیک. سبھی بھائی غلطیاں سب نے بتا دی ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ذہن آپ کا پڑھنے میں نہ ہو، کنٹرول نہ رہے آپ کا کلام پر، لفظوں کے ادا کرنے پر، کلام کے الفاظ پر، ادائی پر، تو اسی طرح کلام بکھر جاتے ہیں اور انسان خود پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے. ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ذہن یکسو نہ ہو آپ کا پڑھنے میں. تو آج بیٹا آپ پڑھ نہیں سکے. فیصلہ اس میں وہی اس کلام میں الفاظ بھی ایسے مشکل ہیں کہ کلام شاید سلیکٹ کرنے میں ان سے غلطی ہوئی. اب یہ تو ظاہر پڑھنے والا بتا آپ سکتا لوگوں نے ہے. سلیکٹ کرایا ہوگا یا نہیں؟ انہوں نے خود کیا. نہیں خود کیا. سلیکٹ یہ خود کرتے ہیں اپنی تو رائٹ. ٹھیک ہے. بہرحال اچھا کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا آپ. میرا بچہ یہ اب اور یہ ہمارے اس میں اب نہیں، کیونکہ اب آپ کمپٹیشن میں اور آپ دوسرے مرحلے ہمارے اختیار میں نہیں ہے بیٹا. آپ نشست پہ اپنی تشریف رکھیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے تیسرے جی contestant بالکل کی بالکل. طرف جو آتے ہمارے ہیں. پھر آج کے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں، ان کا تعلق ہے لاہور سے اور ان کا نام ہے محمد ثقلین رضا اور ان کی آئی ڈی ہے 12 یعنی کہ 12. السلام علیکم ثقلین. جی وعلیکم السلام. جی ثقلین آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ثقلین تیاری کیسی آپ کی؟ جی الحمدللہ بہتر. چلے پھر اور کون سا کلام پڑھنے جا رہے ہیں؟ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. چلیں بسم اللہ کیجیے. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا.
کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ Is it only me یا مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے جو ٹائم بھی دیا گیا اس کی وجہ سے بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سب اپنا وہ فن بھی دکھانا ہے اور پھر ٹائم پہ ختم کرنا ہے، تو باس اسور واز ویری فاسٹ۔ 2.5 منٹ بہت ہے ایک انتر آستائی کہنے کے لیے، ہاں، اور آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ آستائی بھی ریپیٹ کریں؟ آپ انترین کا جو پہلی لائن ہے اس کو ریپیٹ کریں اور دوسری لائن کو نارمل ایک دفعہ کہتے ہوئے اترتے ہوئے آ جائیں۔ آپ ساری کلاکاری اپنے اس میں دکھا سکتے ہیں سر وہ نا ایک دفعہ اندر ٹائم کا تھوڑا سا ہوتا ہے، انہوں نے تو بہت تیز کلام کی، جو حالانکہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں ثقلین، ہمارے فیوریٹ کنٹیسٹنٹ۔ جب انہوں نے شروع نہیں کیا تھا سلمان نے کہا کہ آج یہ لڑکا کمال کر دے گا، اور کیا ہے نا کمال کیا، تو جلدی پڑھ کے چلا گیا، 2.5 منٹ سے پہلے پڑھ دیا اس نے۔ لیکن پڑھنے والا بچہ تو ہے نا، لاس نہیں کرنا چاہتے، پڑھنے والا بچہ ہے، اور جس طرح وہ کھل کے پڑھتے ہیں اس طرح میں نے نہیں دیکھا اب تک کسی بچے نے اتنا کھل کے پڑھا ہو، اور جو ماشاءاللہ ان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ بہت کم بچوں کے اندر وہ تو مورکیاں وہ تو ہے، لیکن وہ جو اتنا آپ فاسٹ، جب آپ بہت زیادہ فاسٹ کرتے ہیں، اچھا فاسٹ بھی ہو گئے، ساتھ ساتھ سر بھی اوپر لے لیا کہ وہ انترے میں اس کو جو اتار ہی نہیں رہے، جو اصل اس کا رخ ہے۔ ججز پہ میں چاہتی ہوں ججز سے آپ کو دیکھتے ہیں، ججز آپ کی رائے سے متفق ہے کہ نہیں جوری ممبرز کی۔ فصیح بھائی آپ کو کیسی لگی ثقلین؟ ہمارے سبھی بھائی کہتے ہیں نا بکھرا ہوا پڑھا، وہ بکھرا ہوا پڑھا ہے انہوں نے، ضرور سے زیادہ مرکیاں نہیں، اور تقدیر کو انہوں نے چھوٹے قاف سے پڑھا۔ تقدیر پڑھا ہے، تقدیر نہیں پڑھا، تقدیر نہیں پڑھا، چھوٹے قاف سے تقدیر پڑھا ہے۔ سبھی بھائی ثقلین نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن کچھ مسائل ہیں جس کی طرف میں تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بیٹے مقابلہ تو یہاں رہے گا، ظاہر ہے کہ آگے بھی جانا ہے، نو ڈاؤٹ کہ تم نے سر جہاں سے بھی لیا، لیکن جس مہارت سے اور سلیقے سے تم نے اوپر نہ جا کر سر کو واپس لے آئے نیچے سنبھال کر، یہ مہارت ہوتی ہے پڑھنے والے کی، اور تم جیسے ریاضت رکھنے والے آدمی سے اس طرح کی توقع بھی تھی۔ لیکن جہاں غلطی کی ہے تم نے بظاہر، وہ یہ ہے بیٹا کہ جیسے ایک مقرر بہت زیادہ علم سے واقف ہوتا ہے، اس کو یاد ہوتا ہے سب چیزوں کا، ضروری نہیں کہ وہ ایک تقریر میں سب بیان کر دے ہر چیز کو جو اس نے پڑھا ہے زندگی بھر۔ اسی طرح اچھا پرفارمر جو گائک ہے کسی بھی سطح کا، وہ سارے کام، سارے طریقے اظہار کے ایک ساتھ نہیں ڈال دیتا کسی ٹوکری میں، جہاں ضرورت ہوتی ہے سلیقے سے لگاتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، تاکہ ایک توازن کے ساتھ کوئی چیز جائے۔ تم نے پڑھا بہت اچھا ہے، لیکن اس قدر تم نے اس میں کوشش کی ہے مرکھیاں لگانے کی بیٹا جہاں ضرورت نہیں تھی اس کی، اس کلام کی، اس کے بغیر بھی اس کا تاثر بن جاتا۔ اور بعض چیزوں کی جو نشاندہی ان لوگوں نے کی ہے وہ بھی توجہ میں رکھو، اس لیے کہ تلفظ کے بھی مسائل اور جلدی پڑھنے میں یہ رچا کے کلام پڑھنے والا ہے۔ ایک چیز ویسے میں، کیونکہ آف کورس وہ کاؤنٹ تو نہیں ہوگی، لیکن جو آپ نے جو پہلی لائن پڑھی نا اس کو ذرا تھوڑا سا فلیٹ پڑھیں، وداؤٹ مرکیوں کے ذرا بغیر پڑھیں۔ اگر ایک میں ویسے میں سننا چاہ رہی ہوں، اس پہ نمبر کوئی نہیں آپ کو ملے گا، استائی، ہاں استائی جو ہے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ میں دیکھا ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ جب ہم بہت زیادہ مرکیاں لیتے ہیں ہم فیل سے نکل جاتے ہیں، تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پلیز، آپ نے بھی شروع کیا ہی استائی، آپ نے شروع کیا، اتنی وہ خوبصورت اور وہ جو فیل والی نا کہ ہمیں بھی لگے کہ محفل میلاد میں بیٹھے کا کیف برقرار رہنا چاہیے۔ یہ تو یہ جتنے بھی آنے والے ہیں ہم سب کو پتہ ہے آپ لوگ سب بہترین نعت خوان ہیں، لیکن جب آپ بہت زیادہ مرکیاں لیتے ہیں، بہت زیادہ سر لگاتے ہیں، یقین مانے ہم فیل سے نکل جاتے ہیں، تو آپ نے ہمیں فیل کے اندر بھی رکھنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ کتنا ٹائم ہے ویسے ابھی؟ ابھی ہے ٹائم، ابھی ٹائم ہے نا؟ ہاں 4 منٹ ہے، تو میں چاہوں گی ذرا سبھی بھائی، آج کا دن بھی بڑا خوبصورت ہے۔ ہاں فصیح بھائی من کے بعد فصیح بھائی، امام حسن کی ولادت بھی ہے۔ امام ارض و سما ہے،
حسین سے پہلے امام ارض و سما ہے، حسین سے پہلے حسن دلیل خدا ہے، حسین سے پہلے رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے، یہ سیدہ کو ملا ہے حسین سے پہلے، یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، یہی وہ بولتا قرآن ہے خدا کی قسم، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، جسے نبی نے پڑھا ہے حسین سے پہلے، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یہ کربلا میں بھی قاسم کے روپ میں پہنچا، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، یزیدیوں سے لڑا ہے حسین سے پہلے، لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن، لکھا ہے بعد میں شہزاد یہ سلام حسن، کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے، کہ میں نے اذن لیا ہے حسین سے پہلے، امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، خوب کر چلیے دیا جی آپ نے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وقت ہو گیا ہے اب پھر ریزلٹس اناؤنس کرنے کا، تو بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بنو سما کی آواز کا اب وہ سیگمنٹ کا وہ وقت آ گیا، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میرے لیے بھی، مجھ سے کہیں ذرا مشکل ہے، ہمارے کنٹیسٹنٹ کے لیے جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی غلطی ایسی سرزد ہو ہی جاتی ہے، تو اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ زبیر بھی آپ کی بھی اجازت ہے؟ جی پلیز۔ اچھا جی، تو ہماری آج کی جو پہلی کنٹیسٹنٹ تھی سبیحہ فیاض، جن کا آئی ڈی تھا 1010، آپ کو سبھی بھائی نے 9 مارکس دیے ہیں اور آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں 8 مارکس۔ سبیحہ 17 مارکس ہیں آپ کے، بہت اچھے مارکس ہیں آپ کے، بہت آپ کو مبارک ہو جناب۔ کراچی اسٹوڈیو سے محمد فیصل نمبر، جن کی آئی ڈی 11، بہت پیارا نعت پڑھنے والا بچہ، آپ کو سبھی بھائی نے 6 مارکس دیے ہیں اور آپ کو 6 مارکس دیے ہیں فصیح بھائی نے، آپ کا ٹوٹل بنتا ہے میرا بچہ 12۔ پھر ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ محمد ثقلین رضا، جن کا آئی ڈی ہے 12 یعنی کہ 12، 8 نمبر آپ کو دیے ہیں سبھی بھائی نے اور 7 نمبر آپ کو دیے ہیں فصیح بھائی نے، وچ میکس یور ٹوٹل 15۔ سو آج اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ نمبرز ہیں سبیحہ کے 17، دین ثقلین کے 15، اور پھر آخر میں فیصل آپ کے بچے 12 مارکس ہیں، اور یہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ آج کچھ مسئلہ تو ہوا، اور سب میں سے جانا تو ہے ہی، سب سے جانا، لیکن بچے یو نیور نو کہ اگر آپ کو دیکھنے والے، آپ کے چاہنے والے لوگ بہت زیادہ میسیجز کریں تو آپ کو وائلڈ کارڈ میں شاید چانس بنے، ٹھیک ہے؟
تو بہت مبارک کو آپ دونوں کے ساتھ کرشی جامع چینی کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائیں گے. جیسے کتنا مشکل ہوتا ہے نا زبیر بہت مشکل ہوتا ہے واقعی ایلیمینیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک پرسنل لاس سا فیل ہوتا ہے بالکل ایسا مطلب یہ تو ہے پارٹ جانا ہی ہے. صحیح بات ہے. ہاں یہ جو پرفارم کرتے ہیں بچے لیکن ہمارے یہ بچہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے, بہت اچھا پڑھنے والا ہے جس کا یہ دکھ بڑا ہے. بہت اچھا پڑھنے والا ہے. بہرحال یہ پارٹ آف گیم کہ آپ کو ظاہر ہے کہ ایلیمینیٹ تو ہونا ہے کسی نہ کسی کو. تو ہاں لیکن یہ کہ وائلڈ کارڈ کا آپشن موجود ہے, اور ویورز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کی پسند میں کوئی ایسا ہے نعت خواں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے سے آپ انہیں لا سکتے ہیں. ہم میرے خیال میں اب بالکل جی اب ہمیں اجازت لینی ہے. اجازت لیتی ہیں. ہم ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ کل افطار کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آج کی افطار کی ٹرانسمیشن کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.